باب اذا استووا فی القراءۃ فلیؤمهم اکبرهم، جب لوگ قراءت میں مساوی ہوں تو جو عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرے۔ یہاں مالک بن حویرث والی حدیث ہے جو اب بارہا پڑھ چکے کہ سرکار نے میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ ان مالک ابن ابی قلابہ ان مالک بن حویرث قال قدمنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابہ، شبابہ شاب کی جمع ہے، اور مسلم شریف میں یہاں پر نحن شبابۃ متقاربون، ہم لوگ نوجوان تھے اور قریب قریب عمر کے تھے، ہم عمر تھے۔ فلبثنا عنده نحو من 20 لیلہ وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رحیما فقال لو رجعتم الى بلادكم فعلمتموهم فمروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ گفتگو سب ہو چکی ہے۔ اذا رأى الامام قوما فأمهم، جب امام کچھ لوگوں کو دیکھے تو ان کی امامت کرے۔ حدیث سنیے، نہیں ازار الامام ہے، رال نہیں ازارہ، جب امام کسی قوم کی زیارت ملاقات کے لیے جائے تو ان کی امامت کریں۔ یہاں حضرت ادبار بن مالک انصاری والی حدیث ہے کہ سرکار گئے اور امامت کی جگہ مقرر کر دی۔ اس سے پہلے ایک حدیث اور ملائکہ والی آ گئی ہے، حضرت انس کی دادی والی، اس سے بھی حدیث یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ بات انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مرض وفات میں لوگوں کو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھائی، اور لوگ کھڑے تھے، لوگ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور سرکار بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے۔ حدثنا، یہ تعلیقات ہیں، ان کو آپ ملائیے گا۔ حدیث سنیے، یہ ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن رتبہ کہتے ہیں کہ دخلت علی عائشہ، میں عائشہ صدیقہ کی خدمت میں گیا تو میں نے عرض کی الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ رسول اللہ کے مرض وفات کا واقعہ نہیں بیان کریں گے؟ قالت بلا، عرض فرمایا کیوں نہیں؟ ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا بدن بھاری ہو گیا بیماری کی وجہ سے، تو فرمایا اصلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا نہیں۔ وہ ينتظرون، کیا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ضعوا الایمان فی المغضب، لگا میں میرے لیے پانی رکھو۔ کہتی ہیں ففعلنا، ہم نے پانی رکھ دیا، سرکار نے غسل کیا۔ فذهب لینوء، یعنی لیقوم، سرکار کھڑے ہونے لگے۔ فغمی علیہ، حدیث وہی ہے، میں نے ذرا تفصیل ہے اور کچھ الفاظ بدل رہے ہیں، اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ فذهب لینوء لیقوم، سرکار کھڑے ہونے لگے۔ فغمی علیہ، تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا، سرکار نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی نہیں۔ یا رسول اللہ، وہ لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا ضعوا الایمان فی المغضب، قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لینوء فغمی علیہ ثم فاق فقال صلی الناس قلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، قال ضعوا الایمان فی المغضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لینوء فغمی علیہ ثم فاق فقال صلی الناس قلنا لا وهم ينتظرونك یا رسول اللہ۔ یہ کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ تو والناس وقوف فی المسجد، وقوف عاکف کی جمع ہے، حضور لوگ مسجد میں ٹھہرے آپ کا انتظار کر رہے ہیں نماز عشاء کے لیے۔ عشاء آخرہ، عشاء آخرہ عشاء کہتے ہیں، کبھی کبھی مغرب کو عشاء اولا کہہ دیتے تھے، اس لیے عشاء آخرہ کی قید لگا دی گئی، لیکن اب تو مغرب کے لیے مغرب متعین ہو گیا اور عشاء کے لیے عشاء متعین ہو گیا۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابوبکر صدیق کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قاصد، سرکار کے قاصد ان کے پاس آئے، اور وہ قاصد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقال ابو بکر نے کہا، اور یہ نرم دل آدمی تھے، اے عمر، حضرت ابو بکر نے عمر سے کہا اے عمر صلی بالناس، آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ فقال له عمر، تو عمر نے کہا انت حق بذالک، آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے شہادت دے دی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت اس لیے پیغام بھیجا تھا کہ احق بذالک کی امامت کی سب سے زیادہ حقدار وہی تھی۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دنوں میں، یعنی سرکار کے
شدید بیماری کے دنوں میں نماز پڑھائی. ثم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسی خفتن. یہ سب سے زیادہ مفصل حدیث ہے. یہ حدیث کئی بار آپ لوگ پڑھ چکے, کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ, مگر پورے واقعے کی ترتیب کے ساتھ پورا واقعہ یہ اسی حدیث میں آیا ہے. اس لیے میں پورے ترجمہ کر دے رہا ہوں, آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو ابوبکر صدیق نے ان دنوں میں نماز پڑھائی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وجد من نفسی خفہ, اپنی طبیعت میں افاقہ پایا, آرام ہو گیا. فخرج بین الرجلین, یہ حدیث یہ الفاظ کئی بار گزر چکے ہیں اس لیے الفاظ پڑھتا ہوں. فخرج بین الرجلین احدهما العباس لصلاۃ الظہر وابو بکر یصلی بالناس فلما رآه ابو بکر ذهب لیتأخر. جب ابوبکر صدیق نے سرکار کو دیکھا, وہ آگے نماز پڑھا رہے ہیں, احساس ہوا سرکار آ رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے. سرکار کو دیکھ کا احساس کر کے سرکار تشریف لا رہے ہیں, امامت کی جگہ سے پیچھے ہٹنا یہ سرکار کی تعظیمی کے لیے تو ہوا. تو نماز میں رسول اللہ کا یہ خیال نہیں آ رہا ہے تعظیم سے, بلکہ رسول اللہ کی تعظیم کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں, من نماز برقرار ہے. کہاں ہے وہ عقیدہ جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں. فلما راہ ابو بکر ذهب ليتأخر فقام الیہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ابی ان يتأخر فقال اجلس. صرف سرکار نے دونوں سے فرمایا, جن کے کندھے پر سرکار ہاتھ رکھ کر تشریف لے گئے تھے, اجلسانی الی جنبی, مجھے ابوبکر صدیق کے بغل میں بٹھا دو. فاجلسہ, تین حضرات نے حضور کو ابوبکر صدیق کے بغل میں بٹھا دیا بائیں طرف. فجعل ابوبکر یصلی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نماز پڑھنے لگے اس حال میں کہ آپ اقتدا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی, اور لوگ اقتدا کر رہے تھے ابو بکر صدیق کی نماز کی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور باقی لوگ کھڑے تھے. یہاں پہ قیام کا ذکر نہیں ہے, لیکن آگے کوئی حدیث آ گئی جس میں قیام کا بھی ذکر ہوگا. قال عبید اللہ فدخلت علی عبداللہ ابن عباس فقلت له الا اعرض علیک ما حدثتنی عائشہ. کیا یہ حضرت ابن عباس پاس گئے اور عرض کی کہ کیا میں وہ حدیث آپ کو نہ سناؤں جو حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا فی نبی مرض وفات کا. قال ہاتھ سناؤ. فارت علیہ حدیثہ فما انکر منہ الشیء, تو انہوں نے اس حدیث میں سے ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کیا, بالکل سب صحیح معنی بتایا, سوائے اس کہ انہوں نے یہ پوچھا اسمت لکا, کہ عائشہ صدیقہ نے تم سے اس آدمی کا نام بتایا تھا جو عباس کے ساتھ تھے. میں نے کہا نہیں. فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے, اور ان کے ساتھ دو صاحبان اور تھے جو باری باری کندھا دیتے تھے. اب اس کے بعد پھر وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, اس میں یہ ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم به فاذا ركع فركعوا واذا رفع فرفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. اس سے پہلے جو حدیث آپ نے پڑھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اذا قام فقوموا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا نہیں ہے, اور یہی بتانے کے لیے وہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی تھی. ہم نے بتایا تھا کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں, تو دیکھو یہاں وہ الفاظ بھی آئے گا کہ اذا صلی جالسا, امام جب بیٹھ کے نماز پڑھے تم لوگ بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو. مگر یہ حدیث پہلے کی ہے. یہ حدیث اس وقت کی ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے اور اپنے حجرے کے بالا خانے میں جا کر کے سرکار نے نماز پڑھی تھی, اس موقع کی حدیث ہے. مرض وصال کی حدیث نہیں ہے. مرض وصال کی حدیث کیا ہے وہ اب سنیے صاحب. انس بن مالک, انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رکبہ فرسن, گھوڑے پر سوار ہوئے, فسرعا عنہ, اس سے گر پڑے, فجوش شقول ایمن, آپ کا داہنا پہلو زخمی ہو گیا. فصلی من الصلاۃ من الصلوات, تو آپ نے کئی نمازیں بیٹھے بیٹھے پڑھی اور ہم لوگوں نے بھی بیٹھ کر پڑھی. فلما انصرف, جب سرکار فارغ ہوئے تو فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قیاما واذا ركع فركعوا واذا رفع فرفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. جب امام بیٹھ کر پڑھا تو سب لوگ بیٹھ کر پڑھو. یہ تو جناب والا ایک حدیث ہو گئی جو مرض وصال سے بہت پہلے کی ہے. ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں قال الحمید, حمیدین کو استاذ ہے کہ امام حمیدی نے فرمایا کہ سرکار کے ارشاد وجہ صلی اللہ جالسا فصلوا جلوسا ہوا فی مرضہ القدیم, یہ سرکار کے پرانی بیماری کی بات ہے جب گھوڑے سے آپ گر پڑی تھی.
پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، والناس خلفہ، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اب اس پر عمل کیا جائے کہ جو مرض قدیم کی حدیث ہے یا جو مرض جدید کی حدیث، اس پر عمل کیا جائے۔ تو امام حمیدی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو استاد فرماتے ہیں، انما یؤخذ بالآخر فالآخر، عمل آخری حدیث پر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل پر کیا جاتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل یہی تھا کہ آپ نے بیٹھ کر پڑھائی اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، اور سرکار نے جانتے ہوئے انہیں منع نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے کہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا۔ باب متی یسجد من خلف الامام، امام کے پیچھے والے سجدہ کب کریں۔ انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فاذا سجدہ فاسجدوا، یہ حدیث آپ نے کئی بار ابھی پڑھی کہ اذا رکع فرکعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا، جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب امام سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کرے تم ربنا ولک الحمد کہو۔ تو یہ سب ابھی آپ نے سب پڑھ لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذا کبر فکبروا، کہ جتنے بھی ارکان ہیں جب امام وہ رکن شروع کر دے تب تم امام کی پیروی کرتے اقتدا کرتے ہوئے اس رکن کو شروع کرو۔ امام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، امام سے پہلے کسی رکن میں چلے جانا یہ جائز نہیں، اور امام چلا جائے شروع کر دے رکن تب تم اس رکن میں جاؤ اور اس رکن میں امام کے ساتھ شرکت کرو۔ شرکت ضروری ہے، اگر کوئی شرکت نہ کرے تو نمازی نہیں ہوگی۔ امام سے پہلے چلا جائے اور شرکت رہے، امام سے پہلے چلا جانا یہ اقتدا کے خلاف ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے، اور جب امام اٹھے تو اس وقت تم بھی اٹھ جایا کرو۔ اس میں کبھی کبھی مبالغہ بھی منقول ہے، چنانچہ اس حدیث پاک سے حدیث باب سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں وہ غیر کذوب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو لم یحن احد منا، حنا یحن کو مانے جھکانا تھا، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا سجدے میں جانے کے لیے، کوئی بھی پیٹھ نہیں جھکاتا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں چلے جاتے، ثم نقول سجودا بعد، اس کے بعد ہم لوگ سجدے میں جاتے۔ اصل میں سجدے میں جانا یہ ایک رکن ہے، تو جب سرکار سجدے کا عمل شروع کرتے تب لوگ سجدے میں جانے کا کام کرتے، اقتدا کا تقاضا یہی ہے۔ بابو اس میں مر رفع راسو قبل امام، امام سے پہلے جو سر اٹھا لے اس کا کیا حکم ہے۔ امام ابھی رکوع ہی میں ہے، سجدے ہی میں ہے، اور امام سے پہلے سر اٹھا لے، یہ غلط ہے، اس پر وعید آئی ہے، یہ ناجائز ہے۔ ابو ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار فرماتے ہیں اما یخشی احدکم، کیا تم میں سے کوئی ڈرتا نہیں، یا تم لوگ ڈرتے نہیں کہ جب وہ اپنا سر اٹھائے امام سے پہلے کہ کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، یا اللہ اس کی صورت کو گدھے کی صورت نہ بنا دے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر، اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے۔ بڑی وعید ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے اٹھ جانا ایک تو یہ حماقت کا کام ہے، کوئی گدھا ہی ایسا کام کرے گا، دوسری اس پر یہ وعید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ باب امامت العبد، غلام امامت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ غلام آقا کی امامت، والمولا، اور مولا کی امامت کے بیان، مثلا جو آزاد کردہ غلام ہے کسی کا وہ امامت کرے گا کہ نہیں۔ تو سنیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ان کے غلام حضرت زکوان کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ غلام نماز پڑھا سکتا ہے،
اور کس طور پہ پڑھاتے تھے امامت؟ من المصحف، مصحف سے، یعنی مصحف شریف کو سامنے رکھ کر کے اسے دیکھتے جاتے اور پڑھتے جاتے. یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام اعظم کے صاحبین یہ کہتے ہیں کہ مصحف شریف سے دیکھ دیکھ کر قرات کرنا نماز میں یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں دو عبادت ہو رہی ہے، ایک تو قرات اور دوسرے مصحف شریف کی زیارت. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصحف شریف سے دیکھ کر پڑھائے گا تو مصحف شریف سے تلقن کر رہا ہے، تلقن من الخارج ہو رہا ہے، اور تلقن من الخارج سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ امام اعظم کا مذہب ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے. مگر صحابیان کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، یہ تو دو عبادتوں کا اجتماع ہو رہا ہے، اس لیے نماز صحیح ہوگی. امام احمد بن حنبل، امام مالک کا بھی مذہب یہی ہے، اور غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب یہی ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتلا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ تلقن من الخارج سے نماز بالاجماع فاسد ہو جاتی ہے. یہاں پر اجماع کہاں ہوا؟ نہ تو ائمہ ثلاثہ کا اجماع ہوا اور نہ ہی اپنے مذہب کے تینوں فقہا کا اجماع ہوا. امام اعظم کا مذہب الگ، صاحبان کا مذہب الگ. یہاں تو اجماع نام کی چیز ہی نہیں ہے. نہ اپنے مذہب کا اجماع ہے، نہ مذہب اور غیر مذہب کا اجماع ہے، مگر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ تلقن من الخارج بالاجماع مفسد صلاۃ، مفسد صلاۃ ہے، فتویٰ اسی پر ہے، مگر یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، یہ اختلافی ہے. اچھا، وولد البغی، یعنی باب امامت العبد والمولا وولد البغی. بغی کہتے ہیں طوائف کو، طوائف کے لڑکے کی امامت کے لیے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ طوائف کا گناہ اس کے سر ہے. اس کی جو اولاد ہے وہ اگر عالم فاضل ہے اور وہی امامت حقدار ہے تو امامت وہ کرے، اور اگر امامت حقدار کوئی اور بھی ہے تو امامت وہ کرے، کیونکہ جب دوسرا بھی امامت حقدار ہوگا تو اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے میں کچھ انقباض محسوس کریں گے. اور آرابی امامت العبد والمولا وولد البغی والآرابی، اور دیہاتی کی امامت بیان، اور اس لڑکے کی امامت، غلام لڑکا، اس لڑکے کی امامت بیان جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے. تو نابالغ امام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس سلسلے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ نابالغ بالغوں کے امام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بالغوں پر نماز فرض ہے اور نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نابالغ بھی امامت کر سکتا ہے. امام بخاری کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امہم، لوگوں کی امامت وہ کرے جو کتاب اللہ کا سب سے اچھا قاری ہو. یہ مطلق ہے، لہذا اگر نابالغ لڑکا اقرا ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے. ولا یمنع العبد من الجماعت، اور جماعت سے غلام کو بلا وجہ نہیں روکا جائے گا. اگر کوئی ضرورت شرعی نہیں ہے اس کی، یعنی غلام کی خدمت میں مصروف رہنے کی، آقا خدمت میں مصروف رہنے کی کوئی ضرورت شرعی نہیں ہے، اور وہ جماعت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، امامت کرنا چاہتا ہے، تو حاضر بھی ہو سکتا ہے، امامت طلاق ہے تو امامت بھی کر سکتا ہے. اتنے سارے مسائل میں دو مسئلہ اختلافی ہوا. ایک تو نابالغ کا کہ ہمارے نزدیک نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے، امام شافعی کی نزدیک جائز ہے. اور دوسرے قرات من المصحف کا مسئلہ. اجماعی ان میں سے کوئی نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لما قدم المہاجر الاولون، جب مہاجرین اولون آئے، اور اسبتا مقام، اسبا ایک جگہ کا نام ہے، اسبتا اسبا کے مقام پر آئے. اسبا کیا ہے؟ موضام بقبا، قبا کی ایک جگہ. جب مہاجرین اولین قبا کے ایک مقام اسبا میں آئے، رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے بھی سرکار ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، تو ان کی امامت حضرت سالم کرتے تھے جب وہ حذیفہ کے غلام تھے، آزاد کردہ. وکان اکثرهم قرآن، اور یہ ان میں سب سے زیادہ حافظ قرآن تھے، اور تو جب سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوگا وہ امامت کرے گا.
تو پتہ چلا کہ آزاد کردہ غلام بھی امامت کر سکتا ہے۔ انس بن مالک نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سرکار سے روایت فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، یعنی امام کی بات سنو، اپنے حاکم کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ کوئی حبشی حاکم بنا دیا، عامل بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، جیسے اس کا سر منقع ہو، یعنی اس کا سر منقع کی طرح سے چھوٹا ہو، ایک تو حبشی کالا کلوٹا اور دوسرے سر چھوٹا، یعنی حقیر بالکل، پھر بھی اگر وہ حاکم بنا دیا جائے تو ان کی بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہ یہ تو حقیر ہے ہم اس کی بات کیوں مانیں، ایسا نہیں۔ باب اذا لم یتم الامام واتبع من خلفہ، جب امام پورا نہ کرے اور مقتدی پورا کریں۔ یہ یہاں ترجمۃ الباب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پورا کرنے نہ کرنے سے مراد ہے امام کی اس نماز کی سنتوں کو پورا کرنا نہ کرنا۔ نماز کی سنت سے یہ ہے کہ وقت مستحب میں نماز پڑھ لے، تو اگر وقت مستحب میں امام نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وقت مستحب گزار کر پڑھتا ہے تو حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ تم نماز پڑھ لو، اور اپنی نماز تم پہلے پڑھ لو وقت مستحب میں، وہ فرض ہو جائے گی، ان کے ساتھ جو پڑھو گے وہ نفل ہو جائے گی۔ سرکار علیہ السلام نے اسی کو حکم دیا ہے، چونکہ اس زمانے میں جو عمرا اور حکام ہوتے تھے امامت وہی کرتے تھے، تو اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ جب وہ نماز پڑھیں گے تبھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اعلیٰ سے کوئی جماعت قائم کرے گا تو سرزنش اور تعزیر کا سزاوار ہوگا، اس لیے اپنے گھر میں تم وقت مستحب میں نماز پڑھ لو، اور جب یہ نماز پڑھائیں تو تم ان کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ پہلی نماز فرض ہوگی، ان کے ساتھ جو نماز ہوگی وہ نفل ہوگی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون لکم، یعنی سیکون امراء یصلون لکم یؤخرون الصلاۃ ویصلون لکم، ان قریب ایسے عمراء آئیں گے جو نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں گے۔ فإن اصابوا، یعنی فی الوقت، اگر وہ وقت میں یعنی وقت مستحب میں نماز پڑھیں، فلکم، تو تمہارے لیے اجر ہے۔ وإن اخطؤوا، اور اگر وقت مستحب میں خطا کریں تو وقت مستحب گزار دیں تو تمہارے لیے تو ثواب ہے کہ تم مجبور ہو، علیہم، اور وبال ان کے ذمے ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ باب امامت المفتون والمبتدی، جو فتنہ گر ہو اور مبتدی ہو اس کی امامت کا بیان۔ حسن کہتے ہیں صلی علیہ بدعتہ، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اور اس کے ذمے اس کی بدعت کا وبال ہے۔ کوئی مبتدی اس میں، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، امامت وہی کرے گا، اعلیٰ سے تم جماعت قائم نہیں کر سکتے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، مبتدی کے پیچھے، اس کی بدعت کے وبال اس کے ذمے ہوگا۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے کہ وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس آئے، وہ محصور، اور وہ محصور تھے، بلوائیوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا، تو انہوں نے عرض کی انک امام عامہ، آپ تمام مومنین کے امام حاکم ہیں، ونزل بک ما تری، اور آپ پر وہ افتاد آ پڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم کو فتنے والا امام نماز پڑھا رہا ہے کہ جو لوگ فتنے میں ہیں، فتنہ پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ ہم کو نماز پڑھا رہے ہیں، ونتحرج، اور ہم اس میں حرج محسوس کرتے ہیں، گناہ محسوس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، لوگوں کا سب سے اچھا کام نماز ہے، تو جب لوگ اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ تم بھی اچھا کام کرو، جب برا کام کریں تو ان سے بچو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اختیار کا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھو اور ان کے جو برے کام ان سے بچو۔ زہری کہتے ہیں لا نرى ان یصلی، ہم یہ اعتقاد نہیں رکھتے ہیں کہ مخنث کے پیچھے نماز پڑھیں، جو کمر لچکا کر کے چلتا ہو، بات کرتا ہو۔
الا من ضرورت لا بد منها، مگر کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، کہ اگر وہی حاکم ہو اور اس کے بغیر اس کے سوا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اب مجبوری ہے۔ یہاں پر مبتدع سے مبتدع کا لفظ آیا اور پھر تین کا لفظ آیا اور مخنث کا لفظ آیا، ان سے مراد وہ شخص ہے جو حکمراں ہو، شہر کا حکمراں ہے، تو جو شہر کا حکمراں ہوتا تھا وہی امامت بھی کرتا تھا، امامت اسی کا منصب ہوا کرتا تھا، تو اس لیے مجبوری تھی کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن آج ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے اپنی جماعت الگ کر سکتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، اسمع واطع ولو لحبشین، امام کی بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ وہ ایسا حبشی ہو جس کا سر منقع کی طرح سے ہو۔